مورٹس کی بات آ گئی ہے. اب دیکھیے لاشوں کے اکڑ جانے کا معاملہ میڈیکل سائنس کو بہت بعد میں معلوم ہوا کہ کتنے گھنٹے کے بعد ایسا ہوتا ہے اور کہاں سے یہ رائگر مورٹس شروع ہوتا ہے. یہ میڈیکل فیکٹ ہے کہ رائگر مورٹس آئی لیڈ سے شروع ہوتا ہے, یہاں سے پلکوں سے. ہاں, اور یہ حدیث سے ثابت ہے. حدیث اس طرح وان ابی سلمۃ رضی اللہ وان ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلمۃ وقد شق بصره فاغمزه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر. رواہ ابن ماجہ فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ شریف کتاب الجنائز کے اندر لائیں, روایت صحیح ہے. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, دیکھا کہ یہ مر چکے ہیں لیکن آنکھیں بھی کھلی ہوئی. کسی نے ان کی آنکھیں نہیں بند کی تھی. وقد شق بصرہ, ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی, پھٹی ہوئی تھی. وقد شق بصرہ, آنکھیں پھٹی ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچتے ہی فاغمزہ, ان کی آنکھیں بند کر دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آدمی مردے کے پاس پہنچے اور آنکھیں کھلی دیکھے تو سنت یہ ہے کہ اس کی آنکھیں ڈھانپ دے, بند کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں بند کر دی. فاغمزہ, بند کر دیا آپ نے. ثم قال, پھر آپ نے ایک ضابطہ بتایا. کیا؟ ان الروح اذا قبض, جب روح قبض کی جاتی ہے تو تبعہ البصر, تو آنکھ اس کا پیچھا کرتی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ یہ آنکھ اس وجہ سے کھلی رہتی ہے کہ یہ روح کا تعاقب کرتی ہے. جب یہ روح نکل کر کالبد خاکی سے نکلتی ہے, جسد عنصری سے باہر نکلتی ہے, تو آنکھ اس کا تعاقب کرتی ہے, اس کا پیچھا کرتی ہے. یہ حدیث سے ثابت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کیوں بند کی؟ کیا اشارہ اس بات کی طرف نہیں کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ رائگر مورٹس آئی لیڈ سے شروع ہوتا ہے, آنکھ سے, پلکوں سے. حضرت سلیمان علیہ السلام عصا کے اوپر کھڑے ہیں, عرصے دراز تک کھڑے ہوئے ہیں, اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں, جن یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ زندہ ہے. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ عرصے دراز تک کسی مرے ہوئے آدمی کا عصا کے اوپر کھڑے رہنا یہ امپاسبل ہے. یہ میڈیکل فیکٹ نہیں ہے. قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ ایسا ہے, یہ فیکٹ ہے. اور ایک نقطہ اور معلوم ہوا حدیث پاک سے کہ دیگر انسانوں کی لاشیں سڑ سکتی ہیں مگر انبیاء کرام کی لاشیں سڑتی نہیں ہیں. اور مٹی کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے, ہواؤں کے اوپر حرام کر دیا گیا ہے کہ اس لاش کو ذرہ برابر ضرر پہنچائیں. دلیل یہ حدیث پاک. وان اوس ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل ایامکم یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم وفیہ النفخۃ وفیہ الساقۃ فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ فإن صلاتکم معروضۃ علی. قال رجل یا رسول اللہ کیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت یعنی بلیت. قال ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء. رواہ الدارمی فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام دارمی اس پوری حدیث کو ایسے ہی دارمی شریف کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. میں نے پوری روایت ریفر کر دی. راوی حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. باپ کا بھی نام اوس ہے, بیٹے کا بھی نام اوس ہے. حضرت اوس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ ہے. ایگزیکٹ اس کا پروننسیشن کیا ہوگا؟ ہم لوگ جمعہ بولتے ہیں, جمعہ ہے وہ, جن پہ جو میم پیش ہوں, جمعہ. تو ان افضل ایامکم یوم الجمعۃ, تمہارا سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. کوئی خصوصیت اس دن کی بتائیے؟ فیہ خلق آدم, یہ وہی دن ہے جس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی ہے.
آدم کی تخلیق ہوئی سے. فیہ النفخۃ، اسی دن سور پھونکا جائے گا. وفیہ الصاعقۃ، اسی دن لوگ اس سور سے مر جائیں گے. تو ایسا کرو، جمعہ کے دن خاص طور سے کثرت سے میرے اوپر درود بھیجو. فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھو. کیوں؟ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، تمہارا جو درود ہے وہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. کبھی بھی آدمی پڑھے، یہ نہیں ہے کہ جمعہ کے دن ہی پیش کیا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. جمعہ کے دن کثرت سے درود بھیجو، میرے پاس کثرت سے پہنچے گا اس دن کا درود. ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ اللہ کے رسول ایک بات پوچھنی ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ کیف تورد صلاتنا علی، ہمارا درود آپ کے اوپر کیسے پہنچے گا؟ کہا کیوں؟ کہا کہ وقد ارمتا، آپ کا بدن تو سڑ گل جائے گا. خود ارمتا کی تفسیر فرمائی گئی، یعنی بلیتا، آپ سڑ گل جائیں گے. تو آپ کے پاس ہمارا درود کیسے پہنچے گا؟ کیف تورد صلاتنا علیک وقد ارمتا، ارمتا یعنی بلیتا، آپ سڑ گل جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، تمہارا خیال غلط ہے. ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کی لاشوں کو کھائے. اور ایک نقطہ اور بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے ساتھ یہ معاملہ خصوصی ہے، بعض صالحین کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، فتح الباری میں ایک واقعہ ہے، حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ کھدائی چالو کی اور اس کھدائی کے دوران ایک لاش سامنے آ گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جلدی سے اس لاش کو چھپا دو، ہو سکتا ہے کسی نبی کی ہو سکتا ہے کسی نبی کی لاش ہو، اس کو چھپا دو، نہیں تو کہیں پوجا پاٹ نہ شروع ہو جائے. لوگوں کو کیا چاہیے؟ لوگوں کو کیا چاہیے؟ دین کی آڑ میں، دینداری کی آڑ میں دکانداری، یہ تو پہلے سے چلتی چلی آ رہی ہے. تو جلدی سے چھپا دو، کہیں پوجا پاٹ نہ شروع ہو جائے، یا آگے چل کر کے کہیں یہ شرک کا مرکز نہ بن جائے، شرک کا مظہر نہ بن جائے اور لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے ان سے مانگنے لگے. چھپا دو جلدی سے. تو نقطہ یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کرام کے اجساد کو، ان کے کالبد کو، ان کے اجسام کو مٹی نہیں کھاتی ہے، ہواؤں کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، ان کی لاشوں کے اوپر رائگر موٹس نہیں ہوتا. یہ فرق ہے عام انسانوں کی لاشوں پر اور حضرات انبیاء کرام کی لاشوں کے اوپر. یہ رائگر موٹس تم اپنی جیب میں رکھو، میڈیکل سائنس کی جیب میں رکھ دو. میں جو بول رہا ہوں وہی صحیح. یہ قرآن حکیم کا بیان ہے. تم نیچر سے بحث کرتے ہو، میں سپر نیچر کی بات کر رہا ہوں. تمہاری عقل کا دائرہ محسوسات میں ماورائے محسوسات کی بات کر رہا ہوں. ہم نے اس واقعے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ عقل ہمیشہ نقل کے تابع ہونی چاہیے، اس لیے کہ عقل غلطی کر سکتی ہے مگر نقل معصوم ہے، اس سے غلطی نہیں ہوتی. لہذا غیر معصوم کو معصوم کے تابع ہونا چاہیے، نہ کہ اس کا عکس کی معصوم غیر معصوم کے تابع ہو جائے. ساری دنیا میں فساد اسی وجہ سے ہے کہ، اور سارے اختلافات کی جڑ یہ ہے کہ غیر معصوم کو مطبوع بنا دیا گیا ہے اور معصوم کو اس کا